إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترونها اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ نے ان کی اس وقت مدد کی جب کافروں نے ان کو مکے سے نکال دیا تھا وہ دو میں دوسرا تھا جب وہ دونوں غار ثور میں تھے جب وہ نبی اپنے ساتھی سے کہنے لگے ابو بکر سے لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر غم نہ کر یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے فانزل اللہ سکینتہ علیہ تو اللہ نے اپنی سکینت ان پر اتاری اور ایسے لشکروں کے ساتھ انہیں قوت دی جو تم نہیں دیکھتے بھائیو دوستو بزرگو قابل احترام خواتین اسلام آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع رازدان نبوت محسن اسلام مکین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ رسول آفتاب رسالت کے درخشندہ ستاروں میں سب سے روشن نام یار غار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر پائیدار خلافت پاسدار خلافت اور تاجدار امامت عشرہ مبشرہ میں ایک افضل شخصیت بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال ان کے فضائل اختصار کے طور پر بیان کرنے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امتوں میں تمام انبیاء کے بعد افضل شخصیت قرار دیا تھا اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے وہ اسلام لائے اور آپ کی صاحبزادی سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا اور جنہوں نے اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقف کر دی حضر میں بھی آپ کے ساتھی اور سفر میں بھی آپ کے ساتھی حتیٰ کہ قبر میں بھی آپ کے ساتھی ہونے کا شرف عظیم انہیں حاصل ہوا
میرے بھائیوں دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت بھی دی اور جنت کی ضمانت بھی دی، لیکن آج کچھ بدبخت ایسے بھی موجود ہیں جو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ کرام کے خلاف اپنی باتوں، اپنی زبانوں کو بے لگام کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا خاندانی پیشہ تجارت تھا اور مکہ میں آپ کا خاندان نہایت ہی معزز سمجھا جاتا تھا۔ بعثت سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے درمیان گہرے تعلقات تھے، آپس میں اکٹھے ہوتے، مشورے کرتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق ہی اسلام لائے، جنہوں نے اپنے مال، اپنی جان، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر نچھاور کر دی۔ کئی غلاموں کو آپ نے آزاد کروا دیا جو مسلمان ہوئے، اور ان کے کافر آقا جو ان پر ظلم کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر ہی سیدنا عثمان، سیدنا زبیر بن عوام، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد بن ابن وقاص رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے صحابہ کرام ان کی دعوت پر ہی اسلام میں داخل ہوئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، کنا نخیر بعض الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ تعالی عنہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہترین انسان سیدنا ابو بکر، پھر عمر اور پھر سیدنا عثمان رضوان اللہ مجمعین کو ہم سمجھتے تھے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی ہے، اور ان میں سب سے افضل شخصیت حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ وہ شخصیت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مدد کی، اس وقت نصرت کی، جبکہ ماں سوائے چند ایک کے باقی سب لوگ آپ کو تکلیفیں دے رہے تھے، آپ کو رسوا کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ شخصیت جس کے ایمان کو پوری امت کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ان کے ایمان کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اور وہ شخصیت جنہیں اللہ ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی سفر ہجرت میں آپ کا ساتھی بننے کا شرف عظیم دیا، اور وہ شخصیت جس نے دین کی خاطر اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی اور جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ سر انجام دیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، وہ شخصیت جس کو غیروں نے تو نشانہ بنانا ہی تھا مگر اپنوں نے بھی ان کی قدر نہ کی، اور میرے بھائیوں دوستوں، جو ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی وزیر اور مشیر رہے، اور میرے بھائیوں دوستوں، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایسی شخصیت کے ساتھ ایمان رکھنا، ایسی شخصیت کے ساتھ محبت کرنا، یہ ایمان کا جزو ہے، اور یہ ایمان ہے۔ حضرات تابعین رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم اپنی اولادوں کو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی محبت سکھلاتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم کی کوئی صورت سکھلائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے کہ انہیں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے محبت تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ای الناس احب الیک،
اللہ کے حبیب آپ کو سب لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ میں نے عرض کیا مردوں میں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ میں نے عرض کیا پھر کون ہے؟ فرمایا عمر بن خطاب ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا، کیا کسی سچے مومن کو اس کے ساتھ اظہار محبت کرنے میں کوئی تردد ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سچا مومن تو صدق دل کے ساتھ ان سے محبت کرتا ہے۔ ان کے فضائل اور ان کے مناقب کا ذکر کرنا تقرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نام زمانہ جاہلیت میں عبد القعبہ تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھ دیا، اور ان کی کنیت ابو بکر تھی۔ عبداللہ بن عثمان بن عمر بن کعب قرشی تیمی تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے والد کا نام عثمان تھا، لیکن ان کی کنیت ابو قحافہ تھی، اور وہ فتح مکہ کے طور پر فتح مکہ کے وقت وہ مسلمان ہوئے۔ میرے بھائیو دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ کرام میں خوش قسمت انسان ہیں جن کے باپ بھی صحابی، ابو قحافہ بھی صحابی، خود بھی ابو بکر صحابی، ان کے بیٹے محمد اور عبد الرحمن بھی صحابی، اور ان کے پوتے محمد بن عبد الرحمن بھی صحابی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ام الخیر وہ بھی قدیم الاسلام تھی، اور اسلام پر ہی ان کی موت ہوئی۔ میرے بھائیو دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق زمانہ جاہلیت میں بھی اعلیٰ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے مثالی انسان سمجھے جاتے تھے، اور کفار میں بھی بڑے حد دل عزیز اور نہایت ہی با اخلاق تھے۔ لوگ ان سے مشاورت لیتے تھے، ضروری معاملات میں ان کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نوشی نہیں کی، اور اس طرح کی دیگر برائیوں سے بھی اجتناب کرتے تھے جو اس وقت کے معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اور سیدنا ابو بکر نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی، اور ان کو صدیق کا لقب بھی ملا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، مشرکین مکہ ابو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر تو نے سنا ہے تیرا ساتھی کہہ رہا ہے کہ میں رات ہی بیت المقدس میں بھی گیا، آسمان پر بھی گیا۔ فرمانے لگے کیا واقعی انہوں نے کہا ہے؟ کہنے لگے ہاں انہوں نے کہا ہے۔ فرمایا پھر وہ سچے ہیں کیوں کہ میں تو اس سے دور کی بھی ان کی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں جو ان پر آسمان سے وحی آتی ہے۔ چنانچہ ابو بکر کو صدیق کے لقب سے یاد کیا گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں صدیق کہا۔ ایک مرتبہ ابو بکر و عمر عثمان پہاڑ پر چڑھے، عہد ہلنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت عہد فانما علیک النبی والصدیق وشہیدان، عہد ٹھہر جا، تیرے اوپر صرف نبی ہے، صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، سیدنا ابو بکر کے فضائل بہت ہی زیادہ ہیں، ان کے مناقب بہت ہی زیادہ ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جناب ابو بکر صدیق کے آگے چلنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما تمشی امام من ہوا خیر منہا، جو تجھ سے بہتر ہے اس کے آگے کیوں چلتا ہے؟ فرمایا ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت، ابو بکر ان لوگوں میں سب سے افضل ہے جن پر سورج طلوع ہوا اور جن پر سورج غروب ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بڑے ہوں ان کا احترام یہ ہے کہ ان کے آگے انسان کو نہیں چلنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال نے دنیا میں اپنے ایک بندے کو دنیا میں اور جو کچھ اللہ کے پاس آخرت میں ہے دونوں میں اختیار کا موقع دیا۔
تو اس بندے نے وہ اختیار کر لیا جو اللہ ذوالجلال کے پاس ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ابو بکر رونے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شخص کی بات کر رہے ہیں لیکن ابو بکر رو رہے ہیں۔ کہنے لگے بعد میں ہمیں پتا چلا کہ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھے اور ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتی ومالہ ابا بکر، فرمایا اپنی صحبت اور مال کے ذریعے مجھ پر سب سے زیادہ احسان ابو بکر کا ہے۔ ولو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، فرمایا اگر میں کسی کو اپنا جانی دوست بنانا چاہتا سوائے اللہ کے تو میں ابو بکر کو اپنا دوست جانی دوست بناتا، لیکن اسلام کا بھائی چارہ اور اسلام کی محبت ہے۔ فرمایا دیکھو مسجد کی طرف تمام لوگوں کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارا ایمان ہے ہر صحابی جنتی ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے قرآن کریم میں اپنے تمام صحابہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی اور وہ اللہ پر راضی۔ لیکن کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جنہیں زبان نبوت نے خود جنتی قرار دیا، وہ عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں۔ فرمایا ان کے ساتھ ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی بھی قرار دیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا لیے۔ رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھائے، فرمایا اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، یا اللہ قیامت کے دن بھی ابو بکر کو میرا ساتھی بنانا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاوحى الی انی قد استجبت لک، پھر اللہ کی طرف مجھے وحی کی گئی کہ میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ میرے بھائیو دوستو، ابو بکر وہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ نے فرمایا ابو بکر ابشر فانک عتیق اللہ من النار، ابو بکر تمہیں خوشخبری ہو اللہ نے تمہیں جہنم کے آگ سے آزاد کر دیا۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کی طرف دیکھا اور فرمایا ہذان سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، فرمایا یہ انبیاء اور رسل کے بعد تمام اہل جنت کے عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، کتنے عظیم لوگ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا جو بندہ دو چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، فرمایا قیامت کے دن اسے اس دروازے سے پکارا جائے گا۔ اگر کسی نے جو نمازی ہے یا اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، جس نے جہاد کیا اسے باب الجہاد سے بلایا جائے گا، اور جس نے روزے رکھے اسے باب الریان سے پکارا جائے گا، اور جو صدقہ کرنے والا ہے اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہے جنہیں ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں ہے جنہیں تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار مناقب ہیں۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں کس شخص نے روزہ رکھا ہے؟ فقال ابو بکر انا، ابو بکر فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ فرمایا فمن تبع منکم اليوم جنازہ، آج کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ ابو بکر فرمانے لگے میں نے۔ فرمایا کس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟
قال ابو بکر انا، ابو بکر فرمانے لگے میں نے یا رسول اللہ، اور فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر فرمانے لگے میں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا فی امر الا داخل الجنہ، یہ خصلتیں اگر کسی شخص میں داخل ہو جائیں فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ابو بکر وہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، فرمایا اللہ کی راہ میں مال دو۔ ابو بکر اپنا سارا مال لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عمر فرمانے لگے اس دن میرے پاس بڑا مال تھا، میں نے کہا آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر تو کیا لایا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آدھا مال لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے پاس چھوڑ کر آیا ہوں۔ ابو بکر تو کتنا لایا ہے؟ یا رسول اللہ گھر کی ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ ابو عمر فرمانے لگے میں نے دل میں کہا میں ابو بکر سے سبقت نہیں کر سکتا۔ ابو بکر وہ ہیں جب بہت سارے غریب مسلمان، غلام مسلمان، ان کو کافروں نے تنگ کیا، ان کو مار رہے ہیں، جن میں حضرت بلال ہیں، عامر بن فہیرہ ہیں، اور دوسرے صحابہ کرام حضرت خباب ہیں، ابو بکر صدیق نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ ابو بکر ہیں جن کے بارے میں اللہ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں ان کے لیے اللہ نے اتاری تھی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ میرے بھائیو دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تقوی اور طہارت کا کیا حال تھا۔ ان کے غلام نے ایک مرتبہ ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز لے کر آیا، آپ نے کھا لی، کہنے لگا آپ کو پتا ہے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ فرمانے لگے نہیں۔ کہنے لگا زمانہ جاہلیت میں نے جھوٹ موٹ کہانت کی تھی، وہ بندے کا معاملہ ہو گیا، آج وہ یہ لے کر آیا ہے۔ فرمایا تو نے مجھے کیوں نہیں کیا؟ منہ ڈال کر جو بھی پیٹ میں تھا سارا ہی طے کر دیا، اور فرمایا اگر یہ میرے پیٹ سے نہ نکلتا، میری جان نکل جاتی تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن محیط آ کر آیا، کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر مروڑا، ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور اس کو دور دھکا دے کر دور کر دیا، اور فرمانے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اس بندے کو قتل کرتے ہو جو صرف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ذوالجلال ہے؟ میرے بھائیو دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار مناقب ہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس دوران ابو بکر اس طرح آئے کہ انہوں نے اپنے کپڑے کا ایک کونا اٹھایا ہوا تھا اور ان کا گھٹنا ظاہر ہو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس حالت میں دیکھا، فرمایا اما صاحبکم فقد غامر، تمہارا ساتھی کسی سے لڑ کر آیا ہے، اس پر غصے کے آثار نظر آئے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سلام کیا اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ، میرے اور عمر کے درمیان کوئی بات تھی، پھر میں نے پہل کی اور میں نے ندامت کا اظہار بھی کیا، میں عمر سے معافی مانگی لیکن انہیں معاف کرنے سے صاف انکار کر دیا، اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے 3 بار فرمایا یغفر اللہ لک یا ابو بکر، ابو بکر اللہ تم کو معاف کر دے۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ حضرت عمر کو بھی شرمندگی ہوئی، وہ سیدھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، پوچھا ابو بکر کہاں ہے؟ جواب ملا نہیں ہے۔ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار اس قدر نمایاں ہوئے کہ ابو بکر کو بھی خوف محسوس ہوا، چنانچہ ابو بکر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا یا رسول اللہ کی قسم میں نے ہی ظلم کیا تھا، میں نے ہی زیادتی کی تھی۔ انہوں نے 2 مرتبہ یہ بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیو سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو،
فرمایا ان اللہ بعثنی علیکم فقلتم کذبتا، اللہ ذوالجلال نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا، تم نے مجھے جھٹلایا۔ فقال ابو بکر صدقہ، ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ وواصانی بنفسہ ومالہ، اپنی جان کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ میری ہمدردی کی۔ اب سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فہل انتم تارکوا لی صاحبی، کیا تم میرے لیے میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے؟ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ میرے بھائیو دوستو، یہاں سبق ہے۔ بہت سارے بد نصیب، بہت سارے بدقسمت آج حضرات صحابہ کرام پر تان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ غلطی کی، ان سے یہ غلطی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگو فہل انتم تارکون لی صاحبی، میرے ساتھی کے بارے میں کیا تم اس کو چھوڑ نہیں سکتے؟ اللہ ذوالجلال ان پر راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور آج اگر کوئی بد نصیب بدقسمت صحابہ کرام پر تان کرتا ہے، ان پہ مختلف قسم کے الزام لگاتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ فلاں وقت ان سے یہ غلطی ہوئی، میرے بھائی میرا اور آپ کا ایمان ہے غلطی ہم سے ہو جائے ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ ذوالجلال معاف کرنے والے مہربان ہے۔ تو کیا صحابہ کرام کے بارے میں یہ نہیں ہم سمجھتے کہ انہوں نے اللہ سے کتنی معافیاں مانگی تھی؟ اور میرے بھائیو دوستو، آج بڑے ہی آپ نیٹ پر دیکھیں، کئی بدقسمت ایسے ہیں جن کا کام ہی صحابہ کرام کے کیڑے نکالنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ پر کو برا بلا کہتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور سارے جہان کی لعنت۔ میرے بھائیو دوستو، صحابہ کرام وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا مال، اپنی جان، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی۔ اور آج لوگ حضرات صحابہ کرام ابو بکر و عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا علی، عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ اور امیر معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تان کرتے ہیں، ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زبان وحی الہی ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ آپ نے عمر بن عاص کے بارے میں فرمایا یہ تو قریش کے نیک لوگوں میں ہیں، مغیرہ بن شعبہ وہ ہیں جنہوں نے بیعت رضوان جو درخت کے نیچے آپ نے کی، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن نازل کر دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اور امیر معاویہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبی بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، اور آپ نے فرمایا تھا اللہم اجعل ہادیا مہدیا، یا اللہ اس کو ہدایت والا بنا۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ تم سے محبت کریں اور آج بدبخت لوگ ان کے بارے میں تان کریں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ کا انتقال ہوتا ہے، صحابہ کرام پریشان ہیں، حضرت ابو بکر فرمانے لگے آپ فوت نہیں ہوئے بلکہ آپ آئیں گے، جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، آپ کے چہرہ انور سے کپڑا اٹھایا، بوسہ دیا اور فرمایا اللہ ذوالجلال کبھی آپ کو 2 موتوں کا ذائقہ نہیں سکھائے گا، جو موت آپ پر لکھی تھی وہ آ چکی۔ اس کے بعد باہر آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب کر کے فرمایا قسم اٹھانے والے ٹھہر جاؤ۔ پھر ابو بکر نے خطبہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا لوگو الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ خبردار، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے آپ فوت ہو چکے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر قرآن کریم کی آیتیں پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ حضرت حضرت عمر فرمانے لگے اس کے بعد میں گر گیا، مجھے یقین آ گیا کہ رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں حضرات صحابہ کرام سے سچی محبت عطا فرمائے، اور ان کے اللہ ذوالجلال قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے مصلے پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا، اور آپ نے آخری مرض میں لوگوں کو کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جبیر بن مطعم صحیح بخاری کے حدیث ہے، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے اسے دوبارہ آنے کا حکم دیا، اس کو کوئی مال چاہیے تھا، آپ نے دیا، فرمایا پھر آنا۔ وہ کہنے لگی اللہ کے حبیب اگر آپ نہ ہوئے تو پھر کیا کروں گی؟ فرمایا ابو بکر کے پاس آ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاروں سے صحابہ کو بتلا دیا کہ میرے بعد میرا خلیفہ ابو بکر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ نے خلافت سنبھالی، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ رسی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زکوٰۃ سے نہیں دیتے، میں ان کے ساتھ لڑائی کروں گا اور ان سے زکوٰۃ لے لوں گا۔ فرمایا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ جو لوگ مرتد ہو گئے تھے آپ نے لشکر بھیجے اور اللہ کے فضل و کرم سے جزیرہ عرب پر پھر اسلام کی حکومت قائم ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کا لشکر تیار کیا تھا، لیکن اگر مدینے میں قریب ہی تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لشکر کو نہ بھیجیں۔ فرمایا جو جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لہرایا تھا میں اس کو سر نگو نہیں کر سکتا۔ لشکر جائے گا، خواہ ابو بکر کو لوگ اچک کر لے جائیں اور مدینے پر آ کر لوگ، چنانچہ وہ گئے، رومیوں سے لڑائی کی اور اللہ نے جزیرہ عرب میں مسلمانوں کی حیبت کو مکمل کر دیا۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں مسلمہ بن کذاب سے لڑائی ہوئی، بہت سارے حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فرمان لگے ابو بکر اگر اسی طرح صحابہ شہید ہو جائیں گے تو پھر خدشہ ہے قرآن کریم کے بارے میں۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے آپ کے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ قرآن کریم کو جمع کریں اور قرآن کریم جس طرح رسول اللہ کے زمانے میں جس طرح آپ نے فرمایا تھا اس طرح جمع کیا جائے۔ حضرت زید بن ثابت نے پہلے تردد کا اظہار کیا اور فرمانے لگے اگر مجھے ایک پہاڑ کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیا جاتا تو شاید وہ میرے لیے زیادہ آسان ہوتا بنسبت جمع قرآن کے، مگر ابو بکر صدیق کے اصرار کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا اور قرآن کریم کو مکمل جمع کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لرجع بہ، اگر ابو بکر کا ایمان تمام زمین والے لوگوں کے باہم تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں حضرات صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے اور جنت میں بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں یشتم ابا بکر و عمر و عائشہ، اس شخص کے بارے میں جو ابو بکر و عمر عائشہ کو گالیاں دیتا ہے تو فرمانے لگے ما اراہ علی الاسلام، میں اسے مسلمان نہیں سمجھتا۔ حضرت ابو جعفر بن علی بن حسن باقر فرماتے تھے من جہل فضل ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی، جو ابو بکر و عمر کے فضائل جس کو معلوم نہیں ہے وہ سنت سے جاہل ہیں۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بر اللہ ممن تبرا من ابی بکر و عمر، اللہ اس شخص سے بری ہے جو ابو بکر و عمر سے بری ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں حضرات صحابہ کرام عموماً اور سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ مجمعین کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره
اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا رب کریم غفور رحیم اللہ ہمارے حال پر رحم فرما یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما جب تک دنیا میں رہیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا اور اپنے صحابہ کرام کا ساتھ نصیب آپ کے صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمانا یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے یا اللہ میرے عزیز میرے ماموں جان محترم ڈاکٹر ریاض صاحب بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ ذوالجلال انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے عزیز سعد کی والدہ بیمار ہے اللہ ذوالجلال انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب جتنے بھی دوست احباب بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ مرحومین پر رحم فرما انہیں جنت الفردوس میں اللہ مقام اور مراتب عطا فرما اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ ان کے مال جان عزتوں کی حفاظت فرما یا اللہ کافروں کو یہودیوں کو نیست و نابود فرما اللہم علیک الیہود و اعوانہم اللہم زلزل اقدامہم وشتت شملہم وفرق جمعہم وخالف بین کلمتہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردوہ للقوم المجرمین اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر